اچھا میری لیپٹن جو ہے مطلب وہ رائٹ کی رائٹ ونگ ٹاپ لیڈر تھی اس وقت سمجھا تھی، مطلب ایکسٹریم رائٹ جس کو نازیز کے ساتھ ملایا جا رہا تھا کہ بالکل ریسزم، وہ اس کا فیصلہ آ گیا، وہ 2027 کے الیکشن سے آؤٹ ہو گئی، جیل جائے گی یا جو بھی، بہت سارے کرپشن جارجو فرینچ پولیٹیکل سسٹم بہت کرپٹ سسٹم ہے بائی دا وے. اچھا اور سارے پریزیڈنٹس ان کے جیل بھی گئے، سرکوزی وغیرہ نے پیسہ بھی کھایا، گدافی سے بھی لیا پیسہ، شراک نے بھی لیا، آلموسٹ جیل جانے والا تھا وہ بھی، بہت کافی. اچھا وہ ہر جگہ کوئی نہ وہ ہماری طرح ہے، پاکستان ہو انڈیا ہو، کوئی نہ کرپشن اسکینڈل درمیان میں آ اور جاتا ہے. افریقہ سے بھی پیسہ کھاتے ہیں وہ. اچھا فرینچ کا بہت برا حال ہے اس معاملے میں، کرپشن کھاتے رہے ہیں، پھر آؤٹ ہو گئے ہیں. میں اب تو نکال دیا گیا ان کو، لیکن ٹل ریسنٹلی جن پر انہوں نے حکمرانی کی انہی لوگوں سے انہوں نے پیسہ کھایا. اب دیکھیں نا لیبیا سے انہوں نے پیسہ لیا تھا سارکوزی نے اپنے کیمپین میں، لیکن اس کا عوض کیا کیا، جب لیبیا میں گڑبڑ شروع کرائی تو گدافی کو مروا دیا انہوں نے. سارکوزی تھا نا اور بلیئر ساتھ اور ہلری کلنٹن اور اوباما. ہلری کہتی ہے میں نہیں چاہتی تھی، مجھے فورس کیا، لیکن آئی تھنک وہ جھوٹ بول رہی ہے. اچھا جھوٹ بول رہی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، جنگیں تو پہلے تو یوکرین پہ بات کرتے ہیں نا، پھر آتے ہیں غزہ پہ اور باقی جگہوں پہ. جنگ تو بند نہیں ہوئی، جنگ تو بھی چل رہی ہے، اور یہ پارشل سیز فائر کی بات ہو رہی ہے. اچھا نہیں، ریئر ارتھ منرل پہ ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے نا، یعنی اب پھر وہی بات جو لاسٹ ٹائم ہوئی تھی، کیا یالٹا 2 ہے یہ، کیونکہ وہ شی جی پنگ سے بھی شاید ملنا چاہ رہے ہیں اور پیوٹن سے بات کر رہے ہیں، باقیوں سے بات کرنے کی چھوٹے موٹے ملکوں سے. جو مجھے سمجھ ہے، میرا مشاہدہ یہ ہے کہ ٹرمپ کا ایک اپنا خاکہ ہے دنیا کے بارے میں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو امریکن سسٹم ہے اندر سے اتنا کھوکھلا ہو گیا ہے، وہ صرف سمجھتا ہے کہ اس کی سروائیول اسی میں ہے کہ نہ کس ختم ہونے والی طویل جنگیں شروع کریں، ہر وقت جنگ ہونی چاہیے کوئی نہ کوئی. 9/11 کے بعد فاٹا، افغانستان، عراق، سیریا، لیبیا، صومالیہ، یمن، $6.5 کھرب $6.5 ٹریلین انہوں نے پھینکے، جس کے نتیجے میں کوئی 10 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس کے نتیجے میں کوئی 8.5 لاکھ بومز، میزائلز، ڈرونز پھینکے گئے سارے خطے میں، تیا پانچا کر دیا گیا. تو یہ وہ کہتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا، جن کے خلاف ہم نے جنگ شروع کی تھی افغانستان میں طالبان کے خلاف، انہی کو آپ نے 20 سال پر ہینڈ اوور کر دیا. یہی ہوا. امریکن واپس آنا چاہ رہے ہیں افغانستان، امریکن افغانستان کو استعمال کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خطہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ امریکہ سپر پاور تو ہے. یہ تو نہیں کہ سپر پاور نہیں رہے گا، لیکن اس کے ٹیکٹکس چینج ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو ساتھ ملا لیں. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ ہوا ہے کہ ظالم خلیل زاد اور ایڈم بولر وہ آدمی ہے جو ان کا اسپیشل انوائے ہے ٹرمپ کا فار ہاسٹیجز، ایک نمائندہ اس نے چوز کیا. انہوں نے جس نے حماس سے بھی بات کی، حماس سے بھی بات کی اور باقیوں سے بھی بات ہو رہی ہے. ایک جہاں امریکن پکڑے گئے ہیں وہ کہنا چاہتا ہے لیٹن امریکہ میں ہو، ایشیا میں ہو، افغانستان میں ہو، عرب ورلڈ میں ہو، ان کو ہم نے ریلیز کرایا. تو فیملیز کے پاس جاتا ہے، پولیٹیکلی بڑا فائدہ ہوتا ہے ٹرمپ کو اس چیز کا. تو لیکن اصل جو گفتگو ہوئی ہے، انہوں نے جو کیا ہے کہ 2 امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں اس میں. ایک تو انہوں نے کابل کے ساتھ ڈائریکٹ ڈائلنگ کر لی ہے، ناٹ وایا پاکستان. پہلے تھا کہ پاکستان کے ذریعے امریکہ کا تعلق تھا افغانستان میں، انہوں نے ڈائریکٹ ڈائلنگ، پاکستان واز بائی پاسڈ. اور آپ نے دیکھا کہ جو عورت بھی ریلیز ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ قطر کے نمائندے بیٹھے تھے، پاکستان کا نہیں تھا. تو انہوں نے کہا ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں، اس میں محض ظالمے کو استعمال کیا انہوں نے. اور دوسرا جو کیا ہے کہ ان کے جو طالبان کے حکومت کے اندر جو 2 فیکشنز کہتے ہیں کہ قندھار کا جو ہے، ان کے خلاف تو چل رہے ہیں سینکشنز، لیکن جو حقانیز ہیں، جو کابل کو کنٹرول کرتے ہیں، جو انٹیریئر منسٹری کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کے خلاف جتنے اور جو پاکستان کے قریب جو کہتے ہیں پاکستان میں تو وہ پلے بوسے ہیں ان کے، اور اور دوسرا ان کا کئی جگہ کئی کہتے ہیں وہ باراکاؤ میں بھی کئی زمانے میں گھر شر شدہ اس ٹائپ کا ہمارے یار سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے بندے. ویسے تو اب بندے ہمارے کوئی نہیں رہے ادھر، لیکن نام نہاد ہمارے بندے تھے. یہ کابل نہیں رہے کوئی نظر نہیں آ رہا ابھی، پہلے تھے. تو اب وہ انہوں نے کر لیا. اور یہ وہی سراج الدین حقانی جنہوں نے کالم بھی لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں جب ان کے خلاف ایلیگیشن تھے دہشت گردی کے. اور یہ وہی حقانی ہے جو جا کے ملا ہے یو اے ای میں جا کے محمد بن زائد کو جو ان کے صدر ہیں، اور جس کو پوٹن نے کہا تھا کہ جو افغان طالبان ہیں
دے آر پارٹ آف دا سولوشن. یہ داعش کے خلاف لڑے. تو بیسکلی وہ کہتے ہیں کہ داعش جو بڑا اینمی ہے ان کو ساتھ ملایا جائے اور ان کو آپس میں تقسیم بھی کیا جائے اور پاکستان سے بھی علیحدہ کیا جائے. تو یہ میں خواہ ہمارے لیے بھی لمبے فکریہ, لیکن میں نے دیکھا کہ ہم نے بھی بڑی کوئکلی اس کے بعد صادق خان کو بھیج دیا. ہماری پالیسی بھی تھوڑی چینج ہوئی ہے. مجھے تھوڑا سا ذرا یہ بتائیں, جب وہ کہتے ہیں کہ داعش کو الگ کیا جائے, کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کا نام ہے احمد شارا, اور وہ جو ہے وہ داعش اور نصرہ فرنٹ اور یہ سارے ان کو لیڈ کرتا رہا ہے, اور وہ سیریا میں رول کر رہے ہیں. 23 رکنی کیبنٹ ان کی آپ نے نام دیکھی ہیں؟ اس میں دروز بھی ہیں, علوی بھی ہیں, خواتین بھی ہیں, اور وہ دیکھیں نا وہ تو ری انوینٹ کر رہے ہیں, وہ تو جوائنٹ آپریشنز تھا. کویسچن ہے نظریہ ضرورت کے تحت امریکہ جو ہے داعش کے ساتھ تعاون بھی کرتا ہے, داعش کے ساتھ تعلق بھی رکھتا ہے, قربت بھی رکھتا ہے. یہی جبہت النصرہ جو ہے سیریا میں, یعنی تلسی گیبٹ سے ہی چیخ رہی تھی اس وقت ہے. ہاں وہ کہہ رہی تھی نا کہ یہ اسد کو اسی لیے سپورٹ کر رہی ہے. اس نے اسد کو کیا, اور وہ اب کیا ہے, شی از ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس آف امریکہ, جو اسد کو جا کے ملی تھی اور اس نے کہا تھا کہ آپ بڑا اچھا کر رہے ہیں, آپ دہشت گردوں کے خلاف جہاد کر رہے ہیں. اور امریکہ اس کو کرٹیسائز کر رہی تھی کہ آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں, امریکن ڈیپ اسٹیٹ کو کرٹیسائز کر رہی تھی. تو یہ کیونکہ امریکہ کی اپنی پالیسی اتنی دوغلی رہی ہے, اتنے دوہرے معیار رہے ہیں کہ وہ, اور ان کے اپنے یو ٹرنز کتنے رہے ہیں. یہ گرین لینڈ پیوٹن نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اچھا پیوٹن یعنی گرین لینڈ کو امریکہ لے جائے مجھے اعتراض نہیں ہے, اور زیلنسکی کو جو ہے وہ رشیا لے جائے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, ٹرمپ کہہ رہے ہیں. تو یہ وٹا سٹا ہو گیا ہے گرین لینڈ اور اسٹریٹجک وٹا سٹا. اسٹریٹجک یہ کیا ہوا ہے, مطلب دیکھیں نا آرکٹک, پورے آرکٹک کی پوری پالیسی وہاں چائنا گرین لینڈ کے اوپر سب سے اوپن سپورٹ پوٹن نے کر دی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے امریکہ کا جو موقف جائز ہے, اس کی سپورٹ وہ تو سوٹ کرتا ہے کیونکہ ڈینمارک نیٹو کا حصہ ہے, اور ڈینمارک میں تو اور مصیبت پڑی ہوئی ہے. تو اس وقت جو اسٹریٹجی ٹرمپ کی کیا ہے کہ اس کی 2 اسٹریٹجی تھی. ایک میرے خیال میں فیل ہو گئی ہے, ایک شاید کامیاب ہو جائے. فیل کون سی ہوئی ہے؟ جو کہتا تھا ریورس نکسن. ریورس نکسن سے کیا مراد ہے کہ 1971 میں صدر نکسن نے پاکستان کے ذریعے چین سے قربت بڑھائی. ہم برج تھے چین اور امریکہ میں, اور چین کو سوویت یونین سے علیحدہ کر دیا, جس کی وجہ سے امریکہ کو ایک اسٹریٹجک فائدہ ہوا, اور سرد جنگ جیتنے میں چین کا کلیدی کردار تھا امریکہ کی حمایت میں. تو ریورس نکسن کا مقصد یہ ہے, اس کی جو کونوٹیشنز کیا ہے کہ ہم جس طرح چین کو روس سے علیحدہ کیا تھا سوویت یونین سے, روس کو اب چین سے علیحدہ کریں گے, ریورس نکسن, اور روس کو ساتھ ملا کے چین کو تنہا کریں, کیونکہ سمجھتے ہیں کہ چین زیادہ بڑا دشمن ہے. لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا, آج اناؤنس ہو گیا کہ کل چائنیز فارن منسٹر وانگ جی ماسکو جا رہے ہیں یوکرین ڈسکس کرنے, اور آئندہ بھی. اور میرے خیال میں ان کی میٹنگ ڈیو ہے شی جن پنگ کی اور ٹرمپ کی, اور شی جن پنگ اور ٹرمپ کی. یعنی یہ میٹنگ پیوٹن اور ٹرمپ سے پہلے یا بعد میں؟ یہ کہتے ہیں کہ 14 جون کو وہ برتھ ڈے ہے ٹرمپ کی, 15 جون کو برتھ ڈے ہے شی جن پنگ کی. تو یہ برتھ ڈے سمٹ ہوگی جون میں. اچھا, یہ پلاننگ یالٹا 2. اچھا, اس میں پھر یہ چاہیں گے. اس سے پہلے پیوٹن کی ملاقات ہو جائے گی آپ کو لگتا ہے ٹرمپ سے؟ میرے خیال میں ہو جائے گی. آپ نے دیکھا نا کہ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا کہ وہ مئی میں سعودی عربیہ جا رہے ہیں, اور سعودی عربیہ اس وقت فوکس بنا ہوا ہے نہ صرف مشرقی وسطیٰ کے ایشوز کا, فلسطین یا غازہ, آلسو یوکرین کے ٹاکس سارے جو ہیں وہ سارے تو سعودی عربیہ میں ہو رہے ہیں اس وقت. تو اس وقت جو اسٹریٹجک سینٹر آف گریوٹی, وائی سعودی عربیہ, آئی تھنک وائی ناٹ ٹرکی. وہ ایک تو ہے کہ سعودی عربیہ ان کو زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. ٹرکی میں ذرا صدر اردوغان کی لائن زیادہ انڈیپینڈنٹ ہے, اور وہ ٹرمپ کے ساتھ دوستی بھی ہے, تعلق بھی ہے, لیکن اس کی اپنی لائن ہے. خاص طور پہ اردوغان صاحب کی جو لائن فلسطین پر ہے, ایشوز پر ہے, وہ بات نہیں مانتا. وہ کرائمیا کی اینیکسیشن کو بھی نہیں مانتے. ہاں, وہ ان کی بڑی رشیا کے ساتھ نہیں. ٹرکی نے تو ڈرونز دیے اپنے یوکرین کو. مزے کی بات ہے کہ
رشیا لڑ رہا ہے ایرانی ڈرونز کے ساتھ اور یوکرین لڑ رہا ہے ترکی کے ڈرونز کے ساتھ. یہ تو بلکہ میں نے مذاق سے کہا تھا کہ یہ پروکسی ٹیکنالوجی وار مسلمانوں کی ہو رہی ہے کہ ایرانی ڈرونز استعمال کر رہا ہے رشیا اور ترکی کے ڈرون استعمال کر رہا ہے یوکرین. تو اس کا مطلب بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے. ہسٹوریکلی رشیا اور اوٹومنس کی ایک لڑائی رہی ہے نا ماضی میں, اور وہ جو وہ نہیں بڑی خوفناک کرائمیا کے اوپر خاص, تو وہ بلیک سی وہ جو ایریا میں سارا اسٹریٹس آف بلیک سی کے اوپر بوسفورس بھی. اچھا اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں نا کہ وائی ناٹ ٹرکی, میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ جو بلیک سی کے اوپر جو بات ہو رہی ہے تو وہ سعودی عربیہ میں ہو رہی ہے. سعودی عربیہ کا ایک اور پرپس بھی ہے نا کہ اس ٹو ان نہیں تو کیا اس کو ٹرکی مان لے گا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ کے پاس 2-3 چیزیں ہیں جو ٹرکی کے پاس نہیں ہیں. ایک تو ہے پیسہ جو اس نے نکالا ہے. آپ نے دیکھا نا کہ ایک ہفتے میں اس نے $2 کھرب $2 ٹریلین کی کمٹمنٹ لے لی ہے. $1.4 ٹریلین یو اے ای نے کہا ہے کہ ہم اگلے 10 سال میں انویسٹ کریں گے, اور سعودی عربیہ نے وعدہ کیا ہے $600 بلین اگلے 4 سال میں انویسٹ کریں گے. سو پورے ملا کے $2 ٹریلین کی انویسٹمنٹ یو اے ای نے اور سعودی عربیہ نے کمٹ کر دی ہے ان امریکہ. تو ایک تو یہ بڑا پکا کام کر دیا, وہ سیکیورٹی ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ وہ سعودی عربیہ سے اور بڑا کام لینا چاہتے ہیں مڈل ایسٹ کے بعد, کہ مڈل ایسٹ کا جو سیاسی نقشہ جو ہے طوفان الاقصی کے بعد کیا ہوگا, اس میں کروشل رول سعودی عربیہ کا ہوگا. طوفان الاقصی جو ہے عید کے دنوں میں 48 شہادتیں بالکل جو ہوئی ہیں وہاں پہ, اور اچھا اور وہ نیتن یاہو کی بدماشی چلے جا رہی ہے. میں پوچھوں گا کہ سعودی عربیہ اور یو اے دونوں ملک برکس میں, ایک تو پراپر برکس کا ممبر اور دوسرا برکس میں شامل ہو گیا, رکا ہوا سعودی عربیہ تھوڑا سا, لیکن وہ نہیں شامل تو ہو گیا, شامل ہو گیا. اچھا تو اب یہ ہے کہ برکس کے اوپر پابندیاں, ٹیرفس, یہ سارا سعودی عربیہ, یو اے ای کا, تو چائنا, یو اے ای, مصر, ایجپٹ, دیکھیں نا یہ امریکن الائز ہیں. اچھا تو اب مجھے آپ ذرا یہ بتائیں کہ ٹرمپ کا دشمن کون ہے؟ مطلب ٹرمپ کا دشمن کون ہے؟ اگر وہ شی جن پنگ کے ساتھ کیک کاٹنا چاہ رہا ہے تو ٹرمپ کا دشمن, ایک وقفہ خواتین و حضرات, ذرا ایک وقفہ لیتے ہیں, اور وقفے کے بعد پھر مشاہد حسین صاحب سے میں یہ پوچھوں گا کہ ٹرمپ کا دشمن کون ہے؟ مطلب اس کے اتحادی اس کے دشمن ہیں جن پہ ٹیرفس لگنے جا رہے ہیں 2 تاریخ کو, اور جناب نام نہاد اتحادی اور سابق اتحادی. نہیں تو وہ سارے اتحادی کدھر جائیں گے؟